الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 اس کا دوسرا حصہ. وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور اذا جب حللتم حلال ہو جاؤ تو یعنی کیا مطلب احرام اتار چکو. تو بندہ احرام اتار لیتا ہے تو حلال یعنی جو چیزیں اس کے لیے حرام تھی وہ ساری کی چیزیں اس کے لیے کیا ہو گئی ہے حلال ہو گئی. فَاسْقَادُ پاس یہ اصل اس کا روٹ یہ ہے صحیح. فَاسْقَادُ پس تم شکار کرو. یہاں ایک باریک نقطہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں شکار کرو. دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں نماز پڑھو زکوٰۃ دو. حکم سب ایک جیسا ہے. حالانکہ یہاں پر اس سے شکار کا جواز ثابت ہو رہا ہے کہ اب تمہارے لیے شکار کرنا جائز ہے, کرنا ضروری. وہاں اس جملے میں ہے کہ آپ نماز پڑھو. اب وہاں یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا جائز ہے بلکہ نماز پڑھنا ضروری ہے. اب دیکھو دونوں صیغے امر کے ہیں لیکن امر کا ایک صیغہ آ رہا ہے وجوب کے لیے, فرضیت کے لیے, اور وہی صیغہ دوسری جگہ اباحت کے لیے آ رہا ہے. اس میں اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ امر کا صیغہ جب ممانعت کے بعد آتا ہے, جب ایک چیز پہلے منع کی گئی ہے اور اس کے بعد پھر امر کا صیغہ آتا ہے, تو وہاں پر امر کا صیغہ وجوب کے لیے نہیں آتا, اباحت کے لیے آتا ہے. جیسے یہاں پر ہے جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اللہ کا حکم آیا کہ بھئی اب شکار کرنے کی اجازت, ممانعت ہو گئی. اب جب احرام کھول دیا تو وہ ممانعت ختم اور اب جنا حکم دیا گیا کہ اب شکار کرو, تو یہ اباحت کے لیے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ اتنی گہرائی سے یہ جو چیزیں بتائی ہے کہ بھئی کب امر وجوب کے لیے آتا ہے, کب امر اباحت کے لیے آتا ہے, کب امر تحدید کے لیے آتا ہے, کب امر زجر کے لیے آتا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں فقہا نے بتائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پر کروڑ برکت رحمت نازل فرمائے. یہ ساری چیزیں انہوں نے کلیئر کر کے بتائی. اگر ان کو درمیان سے نکال دے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا جب تم حلال ہو جاؤ, احرام اتار چکو, فَاصْطَادُوا تو پس تم شکار کرو. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے, وَلَا اور نہ, یجرمن نون تاکید کے لیے ہے اور نہ باعث ہو, ہرگز یا ہرگز باعث نہ ہو, ہرگز نہ ابارے کم تمہیں شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی, عداوت, ان صدوکم قوم بھی کون سی جو صدوکم منع کر چکے تھے, کم تمہیں, عن المسجد الحرام مسجد حرام سے. مشرکین مکہ مراد ہے, مشرکین مکہ مراد ہے. ان تعتدوا, اب کس چیز پہ نہ ابارے؟ ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرو. وہ کہ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی زیادتی کرنے سے اللہ منع کرتا ہے کہ وہ تو تمہیں روک رہے تھے. وہ جو پیچھے کل والی آیت کا وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ
کہ بھئی جو بیت اللہ کا قصد اور ارادہ کر کے آ رہا ہے اس کا عمل شرعی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں، اس کا قصد اور ارادہ اس وقت نیکی کا ہے، وہ نیکی کی نیت کر کے آ رہا ہے، آپ نے اس کو نہیں روکنا۔ اور پھر یہ بات تمہیں نہ کہ بھئی سن 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ آئے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا کہ نہیں، آپ کو مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، بیت اللہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہی صلح حدیبیہ کے مقام پر پھر حدیبیہ کا صلح ہو گیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا، آج تم انہیں روکنے لگو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ جنا انتا عقدو۔ باقی کل بہت سارے ساتھیوں کے ذہن میں تھا کہ بھئی جنا وہ قرآن میں تو ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اس کے بعد اگلا اگر ٹکڑا پڑھو تو بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ اس سال سے پہلے اجازت تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب ابھی مشرکین کو مکے میں جانے کی اجازت تھی، آج اجازت نہیں ہے، آج ان کو روکنا یہ زیادتی میں شمار نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت جب اجازت منع نہیں کیا گیا تھا تو اللہ فرما رہے ہیں ان تعتدوا، گویا کہ معاملات میں جن کے ساتھ بغض فی اللہ کا بھی حکم ہے، معاملات میں بھی ان کے ساتھ آپ عدل اور انصاف کے ساتھ جنہ پیش آؤ، معاملات میں ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو، یہ باب تفاعل ہے، یہ تعاون تفاعل، اس کو کہتے ہیں باہمی تعاون۔ یہ اس باب سے جتنے بھی لفظ آتے ہیں نا وہ سارے باہمی ہوتے ہیں، جیسے تقابل، تقابل کا لفظ ہے وہ باہمی ہوتا ہے، تناظر، تناظر بھی باہمی ہوتا ہے، یہ جتنے بھی لفظ آتے ہیں تو یہ جو نا باہمی تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، کس پر؟ علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور پرہیزگاری پر، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ولا تعاونوا، اور نہ باہمی تعاون کرو علی الاثم والعدوان، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر۔ اب ہمیں راستہ دے دیا، نیکی اور تقوی، اگر آپ کے قوم والے کر رہے ہیں تب بھی ان کا تعاون کرو، اگر آپ کے قوم کے علاوہ کوئی اور کر رہا ہے تب بھی اس کا تعاون کرو، آپ کی پارٹی والا کر رہا ہے تب بھی اس کا تعاون کرو، اگر آپ کی پارٹی کے خلاف کوئی بندہ کر رہا ہے تب بھی تعاون۔ یہ نہیں ہے کہ میرے قوم والے کا یہ مسئلہ ہے اس لیے میں، گناہ ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، نیکی ہے، ہر صورت میں ان کے ساتھ ہوں، نہیں یہ میری پارٹی کا مسئلہ ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو راستہ دکھا رہے ہیں بر اور تقوی میں، آپ کیا کرو؟ باہمی تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں کسی کا تعاون۔ اب تعاون اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، اب مثلا یہ دیکھو یہ ایک مجلس ہے، یہ بر اور تقوی کی مجلس ہے، یہاں کوئی بندہ ویسے بھی بیٹھتا ہے تو یہ تعاون علی البر والتقوی ہے۔ دوسری جگہ ڈول ڈمکا ناچ گانے کی ایک مجلس ہے، وہاں کوئی بندہ ویسے بھی بیٹھا ہوا ہے تو یہ تعاون علی الاثم کیونکہ ان کی کثرت اور ان کے تعداد کو یہ بڑھانے والی بات ہے، تو تعاون علی البر والتقوی، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ اب اس چیز پہ لانے والی چیز ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اور ڈر کس سے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، شدید سخت، العقاب، سزا دینے والا، سخت پکڑنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی جب جرم میں پکڑتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے پکڑتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب حلال ہو جاؤ تم، احرام اتار چکو تم، بس تم شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز باعث نہ ہو
تمہارے لیے شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی ان صدوکم جو منع کر چکے تھے تمہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے ان تعتدو یہ کہ تم ان سے زیادتی کرو وتعاونوا علی البر والتقوی اور تعاون کرو نیکی پر اور پرہیزگاری پر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور باہمی تعاون نہ کرو گناہ پر اور زیادتی پر واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔